داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دل فگار ایپیسوڈ 4۔ اچھا، اب میں فون بند کر رہی ہوں، ندا نے کہا۔ ارے ندا، ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں، فراز نے ایسے کہا جیسے ندا نے اس کی دکھتی رگ دبا دی ہو۔ نہیں فراز، بغیر اجازت میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کروں گی، ندا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کر کے تم سے معلوم کروں گا کہ کیا بنا ہے، فراز نے تیزی سے کہا کہ کہیں ندا بات سنے بغیر فون بند نہ کر دے۔ نہیں، شام کو نہیں، ندا نے کہا۔ اچھا، میں تمہیں فون کر کے اس سلسلے میں پوچھ لوں گا، فراز نے کہا۔ اس کے بعد دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ فراز ریسیور کی طرف دیکھتے ہوئے دھم سے بستر پر گر گیا۔ اس کا ذہن پرسکون ہو گیا۔ اس کے دل کی بے چینی، طبیعت کی بے تابی اپنے محبوب منگیتر کی گریزہ گفتگو کے باوجود سکون پذیر ہو گئی تھی۔ ادھر ندا فون رکھ دینے کے بعد دیر تک بیڈ پر ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے بہار چہرے پر پھولوں کی سی مسکان موزن تھی۔ وہ فراز کی اپنے لیے بے پناہ محبت محسوس کر کے خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی۔ فراز کی وجیح شخصیت کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے گلابی گال حیات سے انگاروں کی طرح دہکنے لگے۔ پھر وہ یہ سوچ کر سنجیدہ ہونے لگی کہ اب وہ اپنی ممی سے فراز کی اجازت والی بات کس طرح کرے گی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ فراز ٹلنے والا نہیں، اور کل وہ فون کر کے اس سے ضرور پوچھے گا کہ ندا کے والدین نے اسے فراز سے بات کرنے کی اجازت دے دی ہے یا نہیں۔ لیکن ندا اپنے والد سے اس سلسلے میں کبھی بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر اس مسئلے کے بارے میں سوچتے رہنے کے بعد ندا اس نتیجے پر پہنچی کہ پہلے ممی سے بات کر کے راہ ہموار کی جائے، بات کی بعد میں دیکھ لیں گے۔ دوپہر چائے کے بعد ندا اپنے وسیع و عریض بنگلے کی دوسری منزل پر تیار کیے گئے جدید اور سرسبز لان میں چہل قدمی کرتی ہوئی اس رنگ برنگی چھتری کے پاس پہنچ گئی جس کے نیچے چند کرسیاں اور میز بچھائی گئی تھیں۔ کلفٹن کے پوش علاقے میں واقع اس شاندار بنگلے کی ہر چیز سے عمارت اور نفاست چھلک رہی تھی، جو کہ اس بنگلے کے مالک کے اعلیٰ ذوق کی آئینہ دار تھی۔ ندا کے والد ریاض احمد کی رئیسانہ طبیعت ان کے لاہور اور کراچی کے بے مثال بنگلوں سے عیاں تھی۔ ندا اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے پریشان سے انداز میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ کر اپنی والدہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی والدہ کسی میگزین کے مطالعے میں مصروف تھیں۔ ندا کچھ دیر اپنی والدہ کے قریب بیٹھی ان کی طرف دیکھتی رہی۔ آخر ہمت کر کے ندا نے اپنی بات شروع کی۔ ممی، ہم واپس لاہور کب جا رہے ہیں؟ ندا نے عام سے انداز میں پوچھا۔ کیوں بیٹا، تم یہاں بور ہو رہی ہو؟ ندا کی ممی نے میگزین بند کر کے اپنی بیٹی کو تکتے ہوئے پوچھا۔ ممی، کالج سے کافی چھٹیاں کر چکی ہوں، ویسے بھی اب یہاں سے جی بھر گیا ہے، ندا نے آہستہ سے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے کہا۔ بیٹا، ویسے یہاں کا موسم آج کل بہت اچھا ہے، لیکن اگر میری بیٹی یہاں نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں تمہارے ڈیڈی سے بات کروں گی کہ لاہور واپس چلا جائے۔ ندا بیٹی بور ہونے لگی ہے، ندا کی ممی نے اپنی اکلوتی بیٹی کے گال پیار سے چوم کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ممی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی تھی، ندا نے حیا کی سرخی سے ایک دم سے انگاروں کی طرح دہک اٹھنے والے گال لیے چہرہ جھکا کر کہا۔ کیا بات کرنی ہے میری بیٹی نے؟ ندا کی ممی نے بیٹی کے گالوں کو شفق رنگ ہوتے صاف محسوس کر لیا تھا۔ ممی، وہ فراز نے آج مجھے فون کیا تھا، ندا نے نظریں جھکا کر والدہ سے کہا۔ اچھا، فراز بیٹے نے فون کیا تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ندا کی والدہ نے پیار سے پوچھا۔ ممی، وہ دراصل فراز چاہتے تھے کہ میں فون پر ان سے بات کر لیا کروں، ندا نے آہستہ سے کہا۔ تو بیٹی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آخر منگیتر ہے وہ تمہارا، ندا کی ممی نے کہا۔ ممی، وہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار وہ مجھ سے ملاقات بھی کر لیا کریں، ندا نے بامشکل خود کو غیر جانبدار رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ وہ خود فراز سے ملنے کے لیے بے کل ہونے لگی تھی، لیکن وہ اپنے دلی جذبات کو اپنی ممی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ندا کی بات پر اس کی ممی لمحہ بھر خاموش رہیں۔ ممی، میں نے انہیں کہا ہے کہ ڈیڈی ایسی باتیں پسند نہیں کرتے،
اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ممی وہ اس سلسلے میں ڈیڈی سے خود بات کرنے کی اجازت لینے کی بات کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ وہ ایسا مت کریں، میں خود بات کر لوں گی۔ ممی آپ ہی بتائیے میں کیا کرتی؟ ندا نے بے چارگی سے کہا۔ بیٹا تمہارے ڈیڈی تو فون والی بات بھی پسند نہیں کریں گے، لیکن میں انہیں منا لوں گی۔ پر بیٹا صرف منگنی کے بعد تمہاری فراز سے ملاقات کو وہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، اور یہ بات مناسب بھی نہیں ہے۔ ابھی تم دونوں جس رشتے سے منسلک ہو وہ بہت ناپائیدار ہے، اس لیے تم دونوں کو ملنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا۔ تم لوگ بچے ہو، اس نادان عمر میں تمہیں جس رشتے سے باندھ دیا گیا ہے وہ بہت ذمہ داری مانگتا ہے، اور اس کے مذہبی لحاظ سے بھی بہت سے قواعد ہیں، اور فراز سے تمہارا جو تعلق بنے گا اس کی تو بنیاد ہی ہمارے معاشرے میں مذہب ہے۔ اس لیے اگر فراز تمہیں فون کرے تو اس سے بات کر لیا کرو، لیکن اسے مناسب لفظوں میں سمجھا دو کہ تمہارے ڈیڈی تمہیں فراز سے ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے۔ بیٹا اگر یہ بات تم نہیں کر سکتی تو میں فراز بیٹے کو سمجھا دوں گی، ندا کی ممی نے کہا۔ نہیں ممی، میں انہیں منع کر دوں گی، آپ فراز سے بات مت کیجیے گا، ندا نے جلدی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ندا کی ممی نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ اسی روز شام کو ندا اپنے کمرے سے تیار ہو کر نیچے ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی تاکہ اپنے ڈیڈی سے ملاقات کر سکے، کیونکہ وہ لوگ جب سے کراچی آئے تھے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ریاض احمد اپنی فیملی اور خاص طور پر اپنی لاڈلی بیٹی کو بہت کم وقت دے پاتے تھے۔ آج ندا ڈیڈی کے ساتھ لمبی نشست رکھنے کے موڈ میں تھی، اور وہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ آج شام وہ اپنے ڈیڈی کی تمام کاروباری مصروفیات منسوخ کروا دے گی۔ ندا گولائی میں بنائی گئی شاندار سیڑھیوں سے اتر کر ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب سے گزرنے لگی تو اسے ڈرائنگ روم سے مختلف اجنبی آوازیں سنائی دیں۔ ندا کو وہیں پر اندازہ ہو گیا کہ حسب معمول ڈرائنگ روم میں اس کے والد کی کوئی کاروباری میٹنگ چل رہی ہے۔ ندا دوپٹہ کندھے پر درست کرتے ہوئے بیزار سے انداز میں وہاں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں آیا کہ ڈرائنگ روم میں گھس جائے اور تمام مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور پھر کسی وقت اس کے ڈیڈی سے ملاقات کر لیں۔ اس وقت صرف ندا ریاض اپنے ڈیڈی سے مل سکتی ہیں، لیکن پھر ڈرائنگ روم سے آنے والی مدھم آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں بہت ہلکی آواز ندا کی سماعت تک پہنچ رہی تھی، لیکن آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے ندا کو اندازہ ہوا کہ ڈرائنگ روم میں ہونے والی میٹنگ کا انداز گفتگو خوشگوار نہیں ہے۔ ندا کان دروازے کے قریب کر کے غور سے کمرے میں ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کوشش کے باوجود وہ اندر ہونے والی باتوں کو ٹھیک طرح سے سن نہیں پائی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ ندا اسی طرح دروازے سے کان لگائے کھڑی رہی۔ اسے قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی محسوس ہوئی تو وہ ذرا دور ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ندا کے ڈیڈی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آ گئے اور ندا کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس کے والد تقریباً زبردستی مسکرائے تھے۔ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ممی کہاں ہے تمہاری؟ ریاض احمد نے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر ندا سے سوال کیا۔ ڈیڈی ممی کچن میں ہیں، ندا نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ریاض احمد اتنا کہنے کے بعد اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے تھے اور کچھ دیر بعد جائیداد کے سلسلے میں چند اہم دستاویزات لیے دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد ندا گم سم سی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اس نے ساری زندگی اپنے ڈیڈی کو کبھی اس طرح پریشان نہیں دیکھا تھا جیسا کہ وہ ندا کو آج نظر آ رہے تھے۔ ندا کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے والد کس وجہ سے اتنے پریشان تھے۔ پھر ندا وہاں رکی نہیں، بے چینی سے اس وقت تک بنگلے کی عالیشان راہداری میں چہل قدمی کرتی رہی جب تک اس کے ڈیڈی ڈرائنگ روم میں آئے ہوئے مہمانوں کو رخصت کر کے ڈرائنگ روم میں نہیں آ گئے۔ ڈیڈی کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں، ندا نے کھانے کی ٹیبل پر اپنے والد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں بیٹا، ریاض احمد نے چاول پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیڈی، آپ کچھ دیر پہلے مجھے بہت پریشان لگ رہے تھے، بتائیے نا کیا بات ہے؟ ندا نے ڈیڈی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کاروباری مسئلے مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں، بس اسی سلسلے میں مصروفیات ذرا بڑھ گئی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ریاض احمد نے مطمئن انداز میں کہا۔ ان کے پرسکون انداز نے ندا کے دل کو بھی کافی حد تک پرسکون کر دیا۔ لیکن ڈیڈی، ڈرائنگ روم سے مجھے بڑے عجیب انداز میں ہونے والی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں، ندا نے اپنی عادت کے مطابق 2 چمچوں سے چاول کھاتے ہوئے اپنے ڈیڈی سے کہا۔ بیٹا کاروبار میں ہمیں 1000 طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور اکثر کاروباری افراد ذرا بلند آواز میں ہی بات کرتے ہیں،
لیکن میری بیٹی یہ سوالات کیوں کر رہی ہے؟ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے لیے مس ندا ریاض صاحبہ کو پریشان ہونا پڑے. تمہارے ڈیڈی اپنی بیٹی کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے. ریاض احمد نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. ندا کی ممی باپ بیٹی کی گفتگو کو غور سے سن رہی تھیں. کھانے سے فارغ ہو کر وہ لوگ رات گئے تک بیٹھے آپس میں گفتگو کرتے رہے. ریاض احمد ایسی دلچسپ گفتگو کرتے رہے کہ ندا اور اس کی ممی کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا. اس دوران ندا کے پسندیدہ مشروب کافی کا بھی کافی دیر دور چلتا رہا. رات گئے جب ندا اپنے والدین کو خدا حافظ کہنے کے بعد اپنے بیڈ روم میں پہنچی تو اسے سونے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا. وہ کچھ دیر اپنے ڈیڈی کے بارے میں سوچتی رہی کیونکہ وہ اسے پریشان لگے تھے. لیکن کچھ دیر پہلے والی دلچسپ نشست سے ندا نے اس پریشانی کو معمول کا کوئی کاروباری مسئلہ ہی خیال کیا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈی کی باتوں سے مطمئن ہو گئی تھی. پھر کچھ دیر بعد فراز کے بارے میں سوچتے رہنے کے بعد کہ کل اسے فون پر بات کر لینے کی اجازت سے باخبر کروں گی، ندا پرسکون انداز میں نیند کی آغوش میں چلی گئی. چند لمحوں بعد ندا کو نیند نے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا. ندا تو رات بے سود سوئی رہی لیکن اس کے ڈیڈی رات بھر پریشانی سے جاگتے رہے. ان کے چہرے سے شدید بے چینی کے آثار عیاں ہو رہے تھے. ریاض احمد اپنے خاندان کے بارے میں پریشان تھے. ان کی لاڈلی بیٹی ندا آج اپنے والد کو پریشان دیکھ کر بہت مضطرب ہو رہی تھی. لیکن وہ اپنی پھول سی بیٹی کو کیسے سمجھاتے کہ پچھلے 2 سال سے وہ انتہائی پریشان چلے آ رہے ہیں. اپنے گمبھیر معاشی مسائل کے بارے میں سوچتے رہنے کے بعد رات کے آخری پہر ان کی آنکھ لگ گئی تھی. فراز صبح سے ہی اس مسئلے کو سوچ رہا تھا کہ وہ کس وقت ندا کو فون کرے. اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ ابھی فون کر کے پوچھے، لیکن پھر اسے یہ بات مناسب نہیں لگی. سارا وقت کالج کے لان یا پھر کینٹین میں گزارنے کے بعد فراز جلدی سے گھر پہنچ گیا. وہ کارڈ لیس فون اٹھائے بھاگم بھاگ اپنے بیڈ روم جانے والی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب اس کی والدہ نے اسے نیچے سے آواز دی. جی ماں. فراز نے برا سا منہ بناتے ہوئے سیڑھیوں میں ہی رک کر کہا. بیٹا تمہارے شرازی انکل آئے ہیں اور نادیہ بیٹی بھی ساتھ آئی ہے. تمہیں منگنی کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں. نیچے آ جاؤ، وہ کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، فراز کی والدہ نے اس سے کہا. فراز کو اس وقت شرازی صاحب اور پھر ساتھ میں نادیہ کا آنا سخت برا لگا. لیکن شرازی صاحب اس کے والد کے پارٹنر تھے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی عزت کرتا تھا. حالانکہ اسے شرازی صاحب بالکل بھی پسند نہیں تھے. اوپر سے ان کی لاڈلی بیٹی تو فراز کے لیے ناقابل برداشت تھی. فراز مردہ قدموں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا. کیسے ہو فراز بیٹے، تمہیں منگنی کی مبارک ہو. شرازی صاحب نے فراز کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو کر پیار سے گلے لگا کر کہا. بس انکل، والدہ صاحبہ کچھ جلدی میں تھیں، میں نے بھی انہیں منع کرنا مناسب خیال نہیں کیا. فراز نے مسکراتے ہوئے قریب پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. فراز یہ میری طرف سے. نادیہ نے فراز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھولوں کا بڑا سا گلدستہ اسے تھما دیا. تھینک یو ویری مچ. فراز نے گلدستہ لیتے ہوئے کہا. فراز یہ تم نے فون کیوں ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے؟ نادیہ نے فراز کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کارڈ لیس فون کی طرف اشارہ کر کے کہا. وہ دراصل میں دوست کو فون کرنے والا تھا کہ والدہ نے یہاں بلوا لیا. فراز نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے فون اپنے قریب رکھتے ہوئے کہا. ویسے فراز بہت بہت مبارک ہو، تم نے تو خاموشی سے ہی منگنی کر ڈالی اور مجھے خبر بھی نہیں کی. نادیہ نے ہاتھ میں پکڑی ایلبم سے منگنی کے موقع پر لی گئی ندا کے دل موہ لینے والی خوبصورت تصاویر دیکھتے ہوئے کہا. وہ بہت لاپرواہی سے تصاویر کو الٹتی جا رہی تھی. فراز خاموشی سے اس کی اس حرکت کو دیکھتا رہا. ندا کی تصاویر نادیہ جس حتک امیز انداز سے دیکھ رہی تھی اس پر فراز کی برداشت جواب دینے لگی. ارے ماں جی، یہ تصویریں کب آئیں؟ فراز آہستہ سے ایلبم نادیہ کے ہاتھ سے لے کر دلچسپی سے ندا کی تصاویر خود دیکھنے لگا تھا. بیٹا تمہاری باجی نے آج ہی پرنٹ کروائی ہیں، فراز کی والدہ نے مسکراتے ہوئے بتایا. مجھے ان تصویروں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ فراز نے آہستہ سے کہا. فراز مبارک ہو، منگیتر بھی تمہیں بہت خوبصورت ملی ہے. نادیہ نے دوبارہ ایلبم فراز سے لیتے ہوئے کہا. فراز نے نادیہ کے لہجے میں ندا کے لیے چھپی نفرت اور حسد صاف محسوس کر لی تھی، جبکہ نادیہ اپنے دلی جذبات چھپانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو بالکل نارمل ظاہر کر رہی تھی. فراز نادیہ کو حسد بڑی نظروں سے ندا کی تصویریں دیکھتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہونے لگا کہ کہیں یہ حاسد لڑکی ندا کو نظر ہی نہ لگا دے. میں تو آج ہی مسز ریاض کو فون کروں گی کہ وہ ندا بیٹی کی نظر اتاریں. ماشاء اللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، فراز کی والدہ نے پیار بڑے لہجے میں کہا.
ماں، آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، فراز بے اختیار بول اٹھا تھا، جبکہ نادیہ فراز کے جملے پر اس کی طرف گھورنے لگی تھی۔ چل شیطان کہیں کا، فراز کی والدہ نے اپنی بیٹی کی ناسمجھی پر کہا۔ شرازی صاحب کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے، لیکن چند گفتگو کے دوران نادیہ ندا کے متعلق فراز کی محبت بھری باتوں سے جذباتی ہونے لگی تو شرازی صاحب نادیہ کو ساتھ لیے فوراً فراز کے گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔